کیا اچھا لباس پہنا تکبر ہے؟ جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی۔ صحابی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننا چاہے وہ بھی کیا تکبر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کسی دوسرے کو حقیر جاننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور کسی سے کو اچھی چیز دی ہے، تکبر نہیں کر سکتے۔ آپ کا فرض ہے اس پر آپ شکر ادا کریں۔ تکبر کیا ہے؟ کیا اچھا لباس پہنا تکبر ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں آپ ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی کہ تکبر کو اللہ تعالیٰ بہت برا مانتے ہیں۔ تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننا چاہے تو وہ بھی کیا تکبر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کچھ دیا ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن تکبر نہ کرے۔ تکبر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کسی دوسرے کو حقیر جاننا، بیسیکلی اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اس سے، اور وہ سمجھنا کہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور کسی سے کو اچھی چیز دی ہے تو آپ اس پر تکبر نہیں کر سکتے۔ آپ کا فرض ہے اس پر آپ شکر ادا کریں۔ تو اوبویسلی کسی کو آپ حقیر جانیں گے تو وہ تکبر ہوگا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے سب لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی اگر شو میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے یا دو تین لوگ اکٹھے بات کر رہے ہیں یا بوڈ کاسٹ ہو رہی ہے تو وہ ایسے بات کریں گے جیسے کہ صرف یہ لوگ ہی ٹھیک ہیں یا ان کے سننے والے ٹھیک ہیں، باقی سب لوگ غلط ہیں، جو کہ تکبر میں ہی آئے گا، کیونکہ آپ باقی لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے، کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں ہم برا گمان نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ کہ کون اگر کوئی برا بھی ہے کب اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے، کیا پتہ وہ کب اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے اس کو رتبہ کتنا بلند کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبرائی یعنی کہ جو ہے پرائیڈ، یہ میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے، اور کسی نے اس میں سے کچھ حصہ لینا چاہا تو اسے میں ضرور جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بہت بڑے گناہ سے بچائیں۔ مشکل لوگوں سے کیسے تعلقات ٹھیک رکھے جا سکتے ہیں؟ لوگ مشکل نہیں ہوتے، ہم مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہم ایسے کچھ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں یا ہم لوگوں کے خود خلاف ہو جاتے ہیں۔ چار چیزیں ایسی ہیں جو آپ اگر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو خود سے مشکل اپنے لیے بنا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا شاید کہ آپ ان کے لیے مشکل بنے ہوئے ہیں یا پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو چار چیزیں کو جو ہے نا آپ کو بڑا خیال کرنا چاہیے۔ پہلی یہ کہ آپ کبھی بھی لوگوں کے سے سٹریس آؤٹ مت ہوئیں، مطلب ہے کہ آپ ان کی وجہ سے پریشانی اوپر پر مسلط نہ کریں۔ اگر وہ آپ سے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں یا ایسی بات آپ سننے میں آ رہی ہے کی طرف سے، وہ سن کر آپ سٹریس لے رہے ہیں، سٹریس آپ کو نہیں لینی چاہیے، کیونکہ جو کوئی انسان جو بات کر رہا ہے وہ اپنے دائرے میں رہ کر اپنی عقل کے مطابق اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق بات کر رہا ہے۔ شاید اس کے وہم و گمان میں نہ ہو کہ وہ کس طریقے سے آپ کو سٹریس دینے کے لیے بات کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی باتوں سے سٹریس نہ لیں۔ دوسرا یہ کہ جو ان کے پاس ہے وہ آپ لے کر آپ اپنے پر حاوی نہ کر دیں کہ فلاں کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اتنا اچھا گھر ہے، میرے پاس نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے، اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس کے لیے وہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہمارے لیے وہ آزمائش ہے۔ تو کبھی بھی ہم اس کو حاوی مت کریں کہ آپ کسی کی اچھی چیز دیکھ کر پریشان نہ ہوئیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ آپ سے نیچے والے کو دیکھو گے تو آپ شکر گزار رہو گے، کیونکہ ہم جب اوپر دیکھتے ہیں تو اوپر تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ ملینئر ہے تو کوئی بلینئر ہے، پھر ملٹی بلینئر ہے، کوئی ٹریلینئر بھی دنیا میں ہے، کوئی اس سے بھی امیر ہو سکتا ہے۔ تو اوبیسلی دیر از نو لمٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں کتنا دیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بیسیکلی اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں پر حاوی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے اور اس کے پاس کیوں ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ لوگوں کو ایموشنل ان کے ایموشنل ریاکشن سے خود ایموشنز اپنے ایکٹیویٹ نہ کریں۔ مطلب کہ اگر آپ سے کوئی بندہ فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی بندہ آپ کسی محفل میں بیٹھا ہوا آپ کو انسلٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیپ بریتھ لیں، صبر سے اس کی بات سنیں اور اس سے پوچھیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں کہ ایسا کیوں کہا ہے، کیا وجہ ہے،
تو جب آپ یہ کریں گے تو ایٹ لیسٹ وہ آپ اکنالج کریں گے کہ وہ غلط بات کر رہا ہے، اور شاید اس کو اس بات سے شرمندگی ہو، اور آپ کو برڈن نہیں لینا پڑے اس کی بات کا، آپ میٹر کو اور اسی تن سے اس کو واپس کریں گے، اسی ایموشن سے واپس کریں گے، تو اوبیسلی آپ نے اپنے لیے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ وہ شاید مشکل بنانا نہیں چاہ رہا تھا، آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، اگر سمجھ آ بھی رہی تھی اور وہ چاہ بھی رہا تھا، تو آپ اگر اس کو ریئیکشن سافٹلی دیں گے کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کہا ہے، آپ کا کوئی دن اچھا نہیں جا رہا، یہ مطلب کیا ہے اس بات کا، تو شاید وہ خود شرمندہ ہو کر انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ اس کو ایسی جگہ پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور چوتھا یہ کہ آپ مت اتنا پریشان ہوں کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں برا کہہ رہا ہے، آپ کے بارے میں چغل خوری کر رہا ہے، تو یہ اس کا عمل ہے۔ آپ کو اپنے عمل پر جو ہے فوکس کرنا پڑے گا۔ ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ ایک دن آئے گا قیامت کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھیں گے، اور اگر آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ شاید آپ کے گناہ ہی معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کی سزا نہیں ہے۔ آپ کسی کا دل توڑ دیں، کسی کی چغل خوری کر دیں، کسی کو گالی دے دیں، تو ان چیزوں کی دنیا میں سزا نہیں ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں ان چیزوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ویسے نہیں جانے دیں گے، اس دن ضرور ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو آپ ابھی دنیا میں حساب کتاب میں مت پڑ جائیں کہ فلاں بندے نے مجھے یہ کہہ دیا، آن لائن کہہ دیا یا آف لائن کہہ دیا، تو آپ اس کو لے کر آپ اسٹریسفل بنا کر اس کو اور اپنے لیے مشکل بنا دیں۔